الرحیم بسم اللہ فصل في المكروهات يكره للمصلي 77 شيئا ترك واجب أو سنة عمدا كعبثه بثوبه وبدنه وقلب العصا إلا للسجود مرة. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. فصل مکروہات کے بیان میں. نماز میں جو کام کرنے مکروہ ہیں، کچھ مکروہ تحریمی، کچھ مکروہ تنزیہ. تعریف المکروہ: مکروہ ضد ہے محبوب کی. محبوب چنگی شے تے مکروہ ناپسند شے. وما کان النہی، اور وہ کام کہ ہو نہی اس میں ظنی. نہی ظنی سے ایک کام میں تے انہوں منع کیتا ہے تے جڑی منع دی نس ہے نا او ظنی ہے. ہون اے جڑا منع ہے نا، اس منع دا درجہ کراہتہ تحریمیۃ، اس کی کراہت تحریمیہ ہے. اس کی کراہت تحریمیہ ہے. الا لصارف، الا لصارف، ایک پورا کر لو. اور اگر نہ ہو دلیل نہج کی. نہج کی دلیل نہیں ہے جی، بلکہ ہے دلیل مفید غیر جازم ترک کے لیے. بے ترک پر جزم نہیں، اس تو کم تھلے وے. ہوں اے جڑی نہج نال اے ثابت ہے نا، سمجھی نا، کہ بلکہ دلیل مفید ہے ترک کے لیے، لیکن ترک غیر جازم نہیں. تو اے جڑی اس دلیل نال ثابت ہونا ہے، بس یہ مکروہ تنزیہیہ ہے. یہ ہونی اے بھی دلیل ظنی ہے، لیکن وہ پھر تفصیل جڑی فقہا بیان کیتی ہے. مسئلہ جی، مکروہ تنزیہ حل کے اقرب ہے جی. حرام کولوں دور ہے تے حلال دے نیڑے وے تے کرنا نہیں. اور مکروہ تحریمی حرمت کے اقرب ہے. اے حلال تو دور ہے تے اے اس تو ڈاڈا ہو گیا نا کم. اور لوٹائی جائے نماز. کیا کی جائے؟ لوٹائی جائے نماز. اتھے صبر کرو، واپس آؤ. مکروہ ضد ہے محبوب کی. یہ لفظ مکروہ کا لغوی معنی ہے. وما کان النہی فیہ ظنیا، یہ مکروہ کا معنی ہے شرعی. اچھا جی، فائدہ دیا ہے سعد الدین تفتازانی علیہ رحمہ نے تلوی میں جی. اون تلوی اصول فقہ دیے، پہلے توضیح تے پھر تلوی تے تنقیح، سارے تین چار نے. اون دی جڑا ہے نا تانوں عبارت سنا دے جے، گل سنو کہ فائدہ دیا ہے اس بات کا کہ وہ کام کہ ہو ترک اس کا اولا، کرنے نالوں چھڑنا اولا ہے. ہن سنیا جے. پس باوجود منع کے فعل سے دلیل قطعی کے ساتھ کم ایسا جندے چھڑنا اولا ہے. عقل گل آندی ہے تے پھر اندے اتے دلیل قطعی آ گئی ہے کہ کم نہیں کرنا. اے کم نہیں کرنا تے اے کم ہن جڑا جندہ ترک اولا سی، اے ایتھوں ٹور کے حرام تے پہنچ گیا، کیونکہ اس پر دلیل قطعی آ گئی بے کم. فمعل منع انل کرنا بے دلیل پکی ہونے کی بن گیا، حرام بن گیا. اور پیچھے نال جوڑی ہے وجہ و بے دلیل ظنی، جس کا ترک اولا ہے.
ਅਗਰ ਉਹ ਦਲੀਲ ਜ਼ੰਨੀ ਆ ਜਾਏ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਕਰਨਾ ਮਕਰੂ ਕਰਾਹਤੇ ਤਹਰੀਮ ਹੈ। ਉਹ ਪਿਛਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਹਰਾਮ ਤਹਰੀਮ ਦਾ, ਹਰਾਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦਾ ਕਰਨਾ ਹਰਾਮ ਹੈ। ਕੀ ਹੈ? ਕਰਨਾ ਹਰਾਮ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਕਰਨਾ ਹਰਾਮ ਹੈ। ਕੀਤਾ ਤੇ ਗੁਨਾਹ ਕਬੀਰਾ है, हलाल समझा ते कुफर है। मसले पढ़े जी। और अगर दलील ज़न्नी है जो कहती है ये काम ना करो तो अब वो मकरू है केड़ी कराहत? कराहत तहरीम। तहरीम। और अगर फेल से मना के बग़ैर नस है, फेल से मना के बगैर नस है, रोज़ाना होंदियां पईयां ने, तो अब वो उसका करना मकरू है कराहते तंज़ीह। ये इमाम मोहम्मद रहमहुल्लाह की राय पर ये तफसील है। शेखैन की राय पर वो काम के हो तर्क उसका औला उसके फेल से, बस वो काम माल, क्योंकि थे मैन फेल ये भी नाल कैद लग गई है पीछे को नहीं सी, बस वो काम माल मना अनिल फेल, बेदलील कती दी गल नहीं, माल मना अनिल फेल की हो जाएगा? हराम है। हराम हो जाएगा। और अगर हो उसका तर्क औला उसके फेल से ते मना नहीं है तो हुन ये मकरू है केड़ा? कराहत तंज़ीह। इनकाना अगरचे होता है मकरू तंज़ीह हिल के क्या? अक़रब। बेईमाना के नहीं इक़ाब होगा मकरू तंज़ीह के करने वाले को, लेकिन सवाब दिया जाएगा मकरू तंज़ीह के छोड़ने वाले को, थोड़ा सा सवाब। और कराहते तहरीम अगरचे होती है हराम के बेईमाना के मकरू तहरीमी करने वाला मुस्तहिक है महजूर का, किसका? महजूर का। ना के उक़ूबत बिन नार का, वो महजूर किए जैसे हिरमान शफात, जैसे हिरमान शफात। अब हिरमान शफात का मतलब समझो। मुराद शफात से शफात मखसूसा है, मुराद शफात से शफात मखसूसा है, यानी मुतलकन शफात नहीं कि सरकार इसकी शफात ही नहीं कराएंगे तो फिर तो जन्नत में जाएगा, हालांकि इसको अज़ाब बिन नार नहीं है। तो फिर शफात से मुराद जैसा कि दराजात की बुलंदी कि दर्जे बुलंद होने वाली जिहड़ी शफात इस तो महरूम होवेगा, ना कि मुतलक शफात वजह इसलिए कि ये बंदा जी नहीं महरूम, इसलिए कि नहीं महरूम होता मुतलक शफात से कबीरे का मुर्तकिब। तो कबीरे का मुर्तकिब जिसने हराम का इर्तिकाब किया, मकरू तहरीमी का जो मुर्तकिब है वो मुतलक शफात से कैसे महरूम होगा? कबीरे का जो मुर्तकिब है मरे ईमान पर तो वो भी मुतलक शफात से महरूम नहीं है, वो शफात जो बख्शिश वाली है। जी। क्यों? बिना करते हुए उस पर के तसरीह की है उसके साथ, इस मसले के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान ने सोने फरमाया कि मेरी शफात कबीरे वालों के लिए है मेरी उम्मत से। जी अखरजो तिरमिज़ी अबू दाऊद अहमद हाकिम कुल्लुहुम मिन हदीस अनस रदियल्लाहु ताला ऐ सोने फरमाया। तो जब कबीरे वालों के लिए सरकार ने फरमाया मेरी शफात है तो बस कैसे होगा मुर्तकिब मकरू का? सुनिया जी? तो लिहाजा ओ भाई मुतलक शफात तो महरूम नहीं। ये पका लो ना गल है जी। जैसा कि फ़ायदा दिया इसका इमादुद्दीन ने जो कि तलवी के मुहशी हैं जी, ज़िक्र किया अल्लामा ख़याली ने शरा क़ैद के हाशिए में वो के नस की उन्होंने उसकी जी शरा क़ैद अक़ायद आदुदिया अक़ायद नसफिया
ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਰਹ ਕਹਿ ਦਿਆ ਦੁਦੀਆ ਤੇ ਹੋਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਰਹ ਹੈ ਲਾਮਾ ਤਫਤਜ਼ਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਦਰਸੇ ਨਿਜ਼ਾਮੀ ਚ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈਗਾ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਸ਼ੀਆ ਲਿਖਿਆ ਕਿੰਨਾ ਅਲਾਮਾ ਖਿਆਲੀ ਲੈ ਰਹਿਮਾ ਜਿਹਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਅਲਾਮਾ ਅਬਦੁਲ ਕੀਮ ਸਿਆਲਕੋਟੀ ਲੈ ਰਹਿਮਾ ਨੇ ਜੀ ਸਮਝੀ ਜੀ ਤਾਰਫ ਲਿਖਿਆ ਹੈ کہ علامہ خیالی المولوی فاضل شمس الدین احمد بن موسیٰ ازنیکی حنفی المعروف بے الخیالی یہ 870 دے گیڑے چ فوت ہوئے نے جی کانا فاضلا محققا لا یفترو نہیں فارغ رہتے تھے اشتغال بالعلم والعبادت سے دونوں کم میں ساری زندگی گزاری علم عبادت ان کا حاشیہ مشہورہ شرح قائد پر اور ان کے اشعار لطیفہ بھی ہیں وکانہ نحیفاً الی الغایت انتہائی کمزور اسی لیے لقب رکھے گئے لفظ خیالی کے ساتھ بے وے کے خیال ہوتا بھی ہیں بھی کہ کوئی نہیں وَلِحَاذَا لُکے بابے ہی تو استاد فرماندے سن بھی وہ اینے کمزور ہو گئے سن بھی ہے ایتھوں باں پائی نہ کر کے تو توڑ مونڈے تک ایویں جاندی سی کھلدی نہیں سے ساڑا تک کام کھل جاندہ نا موٹا آ جاندہ ہے بھی فرمایا سن بھی وہ لکھے نہیں فن بھی اینے کمزور بھی بالکل باں پتلی جی تو بھی خیال ہوندہ سی بھی ہین بھی کہ بھی اینے کمزور سن جی لیکن ساری عمر چونکہ علم نال تے عبادت نال لگے رہے جی کہندے نال علم تے عبادت انہاں دی جڑا نا شرح قید تے حاشیہ ہے ان دی عبارت لے آندی چونکہ اتنے مسئلہ چل پیا نا عقیدے دا اس واسطے انہاں کتاباں دے حوالے لے آندے نے دھیان کرو اس لیے کہ ہم اچھا جی انہاں کی آکھے سنا جی نہ کہا جائے کبیرے کا مرتکب مستحق ہے کس کا حرمان شفاعت کا جیسا کہ نس کی ہے اس پر تلوی میں پس محروم ہو جائیں گے اہل کبائر پھر بدری کے اولا اگر مکروہ تحریمی کا مرتکب شفاعت سے محروم ہے پھر کبیرے کا مرتکب تو بدری کے اولا شفاعت سے محروم ہو جائے یہ سوال نہ کیا جائے جواب اس لیے کہ ہم کہتے ہیں اور خیالی دی عبارت جے نہیں تسلیم کرتے ہم ملازمہ تسلیم نہیں کرتے اس لیے کہ ادنا کی جزا نہیں لازم یہ کہ ہو اعلیٰ کی جزا وہ اعلیٰ کہ اس کے لیے جزا دوسری ہو جو اس سے بھی بڑی ہو جی اچھا جی یہ انہوں نے جواب دیتا جی بھئی اگر مکروہ تحریمی والا شفاعت سے محروم ہے جی تو حرام والا جائز ہے کہ اس کے لیے کوئی اس سے بڑی سزا ہو جی اور اگر تسلیم کر لیا جائے یہ کہ ادنا کی جزا یہ اعلیٰ کے لیے خام خواہ وہ جزا ہوتی ہے اگر یہ بات تسلیم کر لی جائے تو جائے پس امید ہے کہ مراد حرمان شفاعت سے حرمان شفیعیت ہے حرمان شفیعیت ہے یعنی ہونا اس کا شافع کہ وہ شافع نہیں بن سکے گا وہ اس کی اپنی تو بخشش ہو جائے گی کسی کی شفاعت نہیں کر سکے گا یا حرمان شفاعت ہے کس کے لیے رفع درجات کے لیے یا عدم دخول کے لیے یعنی دخول نار کے لیے جو دخول نار کی شفاعت ہے نا بھی آگ بچ بالکل جا نہیں سکتا اس تو محروم ہو جائے گا پھیرا ہو سکتا لانا پہ جاوے نعوذ باللہ یا حشر کے بعض مواقف میں جب مشکلات آئیں گی تو اس وقت وہ شفاعت سے محروم ہوگا بعد میں شفاعت ہوگی اللہ سنیں جی یا یہ کہ استحقاق آخری جواب یا یہ کہ استحقاق نے مستلزم وقوع کو استحقاق نہیں مستلزم وقوع کو استحقاق یہ اس کا مستحق ہے
जी ਲੇਕਿਨ ਵਕੂਅ ਕੋ मुस्तलजिम ਉਹ नहीं है। ਕਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਵੇ ਮੁਸਤਹਿਕ ਹੋਵੇ ਲਿੱਤਰ ਠੋਕੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਚਲੋ ਛੱਡੋ ਪਰਾਂ ਜੀ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ تو ضروری نہیں کہ بھئی کہ بے استحقاق وقوع کو मुस्तलजिम یہ انج دیجئے خیالی میں نے یہ پھر سوال بنائی دینے پھر عبدالحکیم صاحب انہوں کھول دینے پھر ان دے جواب نال چلان دینے جی انج دی خیالی ہے جنج دی آ تھوڑی جی ویکھی جی لا نسلم 3-4 صورتاں ولو سلمہ یا یہ جواب یا یہ جواب یا یہ جواب آخری گل کہ استحقاق وقوع کو مستلزم نہیں ہے بے زیادت ما بابے پہندے نے تھوڑی جیسے زیادتی بھی نال کیتی ہے گل سمجھانے واسطے یہ صرف ان حرمان شفاعت دا لفظ آئے گا نا تلویہ چ ان دا مطلب دسیا نے اچھا جی توجہ جی مولویوں اور فرمایا ہے ابن امیر حاج نے رحمہ اللہ وکثیرم ما وہ گل پہ چل دیے بہت دفعہ بولی جاتی ہے کراہت کس پر کراہت تنزیہ پر یعنی اصل تو کراہت کے اصل فی اطلاع کے ہاں تحریم اصل تو یہ ہے کہ مطلقاً بولا جائے تو کراہت کون سی مراد ہوتی ہے بابری فرماندے نے اور اس وقت پس ضروری ہے نظر کرنے سے دلیل میں جو فارق ہے دونوں کے درمیان گل بڑی کم دیجئے مشہور یہی ہے کہ جب مطلق کراہت ہو تو کراہت تحریم ہوتی ہے لیکن آندے نے کہ کدے کدے مطلق بول کے تے کراہت تنزیہ بھی مراد ہوندی تے لہذا کراہت اتے جڑی دلیل ہے نا انہوں غور کر کے فیصلہ کیتا جائے بھی کراہت تحریم ہے یا کراہت تنزیہ ہے سنیں انہیں ویکھو نہ کدے گل نہ پتہ ہوئے صرف اتنی سنی ہوئے کہ جہاں بھی فقہا مطلق کراہت بولتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں تو کسی جگہ تے بندہ کہ بھئی یار بولیا تے مطلق تے مراد تنزیہ تو انہیں تے گل پہ جانا کہ کوئی نہیں پینا انہیں طرف تاں کوشش کرتا ہے میں تھوڑے نال سر کھپانا پہ بھی غور کرو انہیں ساریاں گلاں ہوتے جی خلاصہ اس کا یہ ہے کہ فعل اور جڑا تو کم کیتا ہے جی فعل اگر متضمن ہو ترک واجب کو جڑا کم کیتا ہے نا وہ کم ہے کہ اندر نال واجب دا ترک ہو گیا واجب دا ترک ہو گیا ہے پس یہ مکروہ تحریمی ہے یہ تحریمی ہے یہ تو پکی گل ہے اور اگر وہ فعل متضمن ہے ترک سنت کو تو اب یہ مکروہ تنزیہ ہے اے موٹا جا کم قانون جی لیکن یہ مکروہ تحریمی تنزیہ پھر لیکن متفاوت ہے کراہت اس کی مکروہ تحریمی کی شدت میں اور قرب میں تحریم سے باعتبار پکے ہونے سنت کے وہ دلیل کس قسم کی ہے دلیل کس قسم کی اس دلیل کے مطابق وہ مکروہ بتحریمی بعض دفعہ بالکل حرام کے قریب ہے اور مکروہ تنزیہ بعض دفعہ مکروہ تحریمی کے بالکل قریب ہو جاتا ہے سنی جائے گل کہ میں صرف ایک پکا درجہ نہیں بلکہ کلی مشکک کی دلیل دے وزن اتے اس دا فیصلہ ہے کس اتے دلیل دے وزن تے فیصلہ ہے جی اور اگر نہ متضمن ہو جڑا فعل کیتا ہے اندے نال نہ واجب دا ترک ہویا ہے تے نہ سنت دا ترک ہویا ہے اور اگر نہ متضمن ہو کوئی شے دونوں سے جڑا کام اس کیتا ہے نہ اندے نال واجب دا ترک لازم آیا تے نہ ہن سنیا جی گل چونکہ نماز دی بھی چل دی ہے بھی نماز وچ انہیں واجب چھڈ دیتا ہے تے مکروہ تحریمی ہے سنت چھڈی ہے تے مکروہ تنزیہ ہے اسی طرح باقی کماں وچ بھی جڑے نا جی جننے بھی اور اچھا جی پس اگر ہے وہ کام اجنبی کے سے نماز سے اور نہیں ہے اس کام میں تتمیم نماز کے لیے وہ کام کرنے میں نماز دی تتمیم بھی نہیں ہے اور نہ ہی دفع ضرر ہے کو مثالاں دیندے نے تو پس یہ بھی مکروہ ہے اے جڑا کام کیتا ہے نا یہ بھی مکروہ ہے وہ کیویں
جیسے کھیلنا کپڑے کے ساتھ یا بدن کے ساتھ، اور ہر وہ عمل کثیر تو تھلے تھلے، اور ہر وہ جو مشغول کر دے کس کو، دل کو، سنیں، اور اسی طرح ہر وہ وقضا ما ہوا وہ شے جو ہے اہل تکبر کی عادت سے اور اہل کتاب کے طریقے سے ایک کام نماز کیتے تھا جی، اور کراہت اس کام کی بامطابق اس کے ہوگی کہ تقاضا کرے گی اس کا دلیل، پس اگر ہے دلیل مفید نہایت ظنی ثبوت کے لیے جی، جی، کہ مفید ہے کہ نہایت ظنی ثبوت، تو پس کراہتے تحریمی ہے، مگر جب کہ پایا جائے اس کے لیے صارف کراتے تعریم سے، تو ہن پھر مکروہ تنزیہ بن جائے گا یہ کوئی صارف پایا گیا تھا، اور اگر نہ فائدہ دے وہ نہایت ظنی ثبوت کا، نہج کا فائدہ نہ دے وہ دلیل، بلکہ ہو وہ دلیل مفید کس کے لیے، ترک کے لیے، لیکن کیڑا ترک، بغیر جزم کے، پکا ترک نہیں، جی، تو پس یہ نہج تنزیہیہ ہے، اور بہرحال جب ہوس، ہن سنا جی مثالاں، جب ہوس فعل میں تتمیم کس کے لیے، نماز کے لیے، تو پس ذکر کیا خلاصہ میں یہ مسئلہ کہ اگر نہ قدرت دے اس کو لم تو مکن ہو، نہ قدرت دے اس کو اس کا امامہ سجدہ کرنے سے، تو پس اٹھایا اس نے اس کو ایک ہاتھ کے ساتھ یا برابر کیا اس نے امامے کو اسی طرح، تو اب لا یکرہو، کیونکہ اس میں نماز کی تتمیم ہے جی، اس لیے کہ یہ کام متممات الصلاۃ سے ہے۔ دوسری صورت، یا ہو اس کام میں دفع ضرر، جیسا کہ سانپ کو قتل کرنا، بچھو کو قتل کرنا، کیونکہ ان سے ضرر کا دفع ہے، جی، تو لہٰذا یہ کام بھی نماز میں کرنا نہیں مکروہ، مکروہ نہیں ہے۔ واپس چلو، اللہ لصارفن، جی، او مکروہ تحریمی، جی، ہاں اگر دلیل صارف ہے تو پھر وہ مکروہ تنزیہ بن جائے گا، کیا بن جائے گا، مکروہ تنزیہ بن جائے گی، جیسے قول آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سنیا جے کہ سونیا فرمایا جب کھڑا ہو تمہارا کوئی ایک نماز میں تو پس نہ بند کرے اپنی آنکھوں کو، نہ بند کرے اپنی آنکھوں کو، بس حدیث پوری ہوگی، پس بے شک یہ نہی ہے فلا یغمضنا، جی، تو ان کا مطلب تے بھی اکھاں بند کرے گا تو مکروہ تحریمی پھر ہونا چاہیے، جی، کی ہونا چاہیے، مکروہ تحریمی ہونا چاہیے، سمجھ آتی پی جے، نہ حدیث خبریں واحد ہے نا تو مکروہ تحریمی، لیکن آدھے پاس بے شک یہ نہی ہے، یہ پھیری گئی ہے اپنے ظاہر سے، ظاہر تو مراد مکروہ تحریمی کولوں، جی، اس لیے کہ کراہت نظر مندوب کی تفویت کے لیے ہے نماز میں، نماز وچ اکھاں کھول کے نماز پڑھنا ایک کم مندوب ہے، جی، لہذا مندوب دا خلاف مکروہ تنزیہ ہوئے گا تو مکروہ تحریمی نہیں ہوگا، سمجھ آ گئی جی، اے گل ہی، اچھا جی، اور اگر نہ ہو دلیل نہج کی، کس کی، نہج کی، دیکھو جیسا کہ قول حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کن کا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اس شخص کے لیے کہ دیکھا آپ نے اس کو کہ نماز پڑھ رہا تھا کرل مرل کپڑوں میں، او بزلا عام استعمال دے ماٹھے جے کپڑے، اے لوری بولی ہے جی، سنیے، اے پرانے جے کپڑے ہیں جڑے کو محنت مزدوری والے، ان کو کپڑے اور چنگے ایسا نا، جی، اس وقت فرمایا حضرت عمر نے، آ رائے تا خبر دے تو اس گل دی، کیڑی گل دی، کہ اگر بھیجوں میں تجھ کو بعض لوگوں کے پاس، میں تینوں کسی کو کم بھیجاں بے فلانے بندیاں کو جا، کیا تو گزرے گا اپنے انہی کپڑوں میں، یہ کپڑے ماٹھے جے پا کے جائیں نا،
अर्ज कीती जी नहीं मैं तो तैयार थी के वैसा। बस फरमा नजर आ रहे हैं। बस फरमाया हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अल्लाह ज़्यादा हकदार है इसका ये कि तज़यीन करे तू उसके लिए। किसके लिए? अल्लाह के लिए। अच्छा इत्थे ते ना का कौल उमर थले वेखो आखराजा अब्दुल रज़्ज़ाक फी मुसन्नफ़िही 1390 नंबर ते हज़रत नाफे रदी अल्लाह अन्हु से रिवायत है। वो कहते हैं कि जनाबी इब्ने उमर ने जनाबी इब्ने उमर कसा हो सौबैन जी पहनाए उनको क्या दो कपड़े हालांकि वो क्या थे। और जनाब इब्ने उमर ने पहनाए नाफे को 2 कपड़े ते नाफे अजे बच्चा सी। काला तो अब्दुल्ला बिन उमर नाफे कहते हैं फ़दाखल अल मस्जिदा जनाब इब्ने उमर दाखिल हुए मस्जिद में फ़वजदहू तो उन्होंने पाया तो देखा कि नमाज पढ़ रहा था मुतवश्शिहम बिही फ़ी सौबिन। फरमाया क्या नहीं है तेरे लिए 2 कपड़े के पहने तू उनको। मैंने कहा नाफे कहते हैं भी मैंने कहा जी क्यों नहीं हैं। तो फरमाया कि खबर दे तू मुझे अगर मैं भेजूँ तुझको वरादार ओ घर दे परले पासे किसी और को तो लकुन तला बेसाहुमा तो फिर तू 2 कपड़े नवे पा के जाएगा। काला नाम काला फल्लाहु अहक्कु अन ततज़य्यन लहू अमिन नास। ए गल दस और नाफे गल दस ये गल भी नाफे दी अपनी है भाई सुनते पे हो ना कि भाई तू ये गल दस कि अल्लाह ज़्यादा हकदार है कि तज़यीन करे उसके लिए या लोग। काला नाफे फ़कुल तो बलिल्ला अल्लाह ज़्यादा हकदार। फिर मैं तेन 2 कपड़े दिते 2 पा के नमाज पढ़ा कर एक चादर लेटा खलोता। अच्छा जी टूरो अगे जी मसला जी कित्थे पहुंचे सो हुण भी मकरू हो गया उनके कोलों मकरू हो गया ते नमाज उन्हें लइए पढ़ और इयादा किया जाए नमाज का। जदों की हो गया मकरू हो गया इयादा किया जाए नमाज का बावजूद होने नमाज के सही। नमाज हो गई है लेकिन की करे इयादा करे बावजह वाजिब के तर्क के बावजह वाजिब के तर्क के ए वजूबन तुआदो नाल लाना है कि नमाज का इयादा करे वजूबन क्यों करे ले तर्क के वाजिबिन और इयादा किया जाए इस्तेहबाबन बावजह तर्क करने वाजिब के गैर कौन है सुन्नत रह गई तो हुण इयादा मुस्तहब है। आ गल आ गई जी ओ मा कौन ही सहिया और लिस्तिजमाए शराइत हाँ भी शर्तां ते फर्ज पूरे हो गए ने ले तर्क वाजिबिन वजूबन लेकिन किंदे विच वक़्त विच ते वक़्त तो बाद अगर वाजिब रह गया सी तो वक़्त तो बाद मना नहीं है वबादहू नुदबन। ए मसला आ गया जे पल्ले बन लवो बे वक़्त तो बाद भी अगर वाजिब रह गया ना तो नुदबन इयादा है मना नहीं है। अगर किसी वक़्त तो बाद वाजिब रह गया तो नमाज लुटाइए तो ये मना नहीं है बल्कि की ये मंदूब है। जैसा कि दुर में है क़ज़ाउल फ़वाइद का अव्वल में फिर मसले जाते ने पुल जी आम तौर पर भी वक़्त के अंदर याद है बाद में नहीं आखीदा बे बाद में मंदूब है बाद में व तो आदो इस्तेहबाबन बेतर के गैर तो मुराद और मसला आ गया भी जेकर नमाज विच मौलवी जी सुन्नत रह जाए ना तो हुण भी इयादा करना चाहे तो इयादा करना मुस्तहब है। इयादा करना और मुस्तहब कदे कदे आम माना होंदा भी सुन्नत वाजिब तो थले और ज़ाहिर इतलाक उसका नुदबुहा है जी अगरचे वक़्त के बाद भी हो अगरचे वक़्त के बाद भी हो ओह
دفن للکراہت، کراہت کے دفع کے لیے. ایک کراہت سی تحریمی، ایک سی تنزیہ، تاکہ نماز کراہت تو خالی ہو جاوے. ہن جی اگلی گل سنو. فرمایا ہے تجنیس میں ہے او ہر نماز جو ادا کی گئی مال کراہت، ہر نماز جو ادا کی گئی مال کراہت، پس بے شک وہ نماز لوٹائی جائے لا لا وجہ الکراہت. تجنیس میں یہ ہے کہ ہر نماز جو ادا کی کس کے ساتھ، مال کراہت، بس بے شک اعادہ کیا جائے، لیکن لا علا وجہ کراہت. انج نہیں بھی ہوں ایک مکروہ سی اگلی دو کر دے بھی سونی پڑے تا ہے نا، ورنہ جی اگلی دو مکروہ پھر اعادہ، اگلی 3 مکروہ، ایک تے لگا رہے مرن تک. کوشش کرے بھی. اچھا جی ہوں ایک سوال ہی اس دا جواب، سوال سنیا جی پھر اے فقہا جو کچھ شرح کر دے نا حدیثاں دیاں پتر، اے نہیں ہو انگریزی کی آندے پیٹنٹ لفظ بول دے اور مضبوط اصل شرح جی فقہا کر دے جی، یہ سمجھنے والی ہوندیاں انہوں نے پلے بننا ہے جی. اور ایک حدیث ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان اخرج ابن ابی شیبہ من حدیث عبداللہ بن مسعود و عبد الرزاق من حدیث عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ. حدیث کی ہے کہ لا یصلی بعد صلاۃ مثلها، نہ نماز پڑھی جائے نماز کے بعد اس کی مثل. اے سونے دا فرمان ہے. میں زور دے فرض پڑھ کے نا تے دوبارہ اے نہ پڑھے جان دوبارہ تے تسی پہ آندے مکروہ ہو گیا تو پھر ادا کرے جی. آپ تعارض آ گیا کہ کوئی نہیں آیا؟ جواب جی تعویل اس حدیث کی نہا یہ ہے اعادے سے بسبب وسوسے کے، بسبب کو نماز جب وسوسے آئے یا سلام پھیر کے دیں وسوسہ یار چس لیے دوبارہ پڑھ دیں، ایس کو منع کیتا ہے جی. سنیا جی اے بھی خشکی چڑھ جائے، کی چڑھ جائے بھی یار چس نہیں ہے پھر پڑھ دیں، اس کو سونے منع کیتا ہے جی. بس نہیں شامل یہ اعادے بسبب کراہت کو، بسبب سنیا جی. اے بھائی کنے کیتی ہے شرح ذکر کیا ہے اس کو صدر الاسلام بزدوی نے جامع صغیر میں. کنہ نے؟ صدر الاسلام بزدوی نے جامع صغیر. ہاں صدر الاسلام اور بھی نے جی. سبحان اللہ. ایندا تعارف لکھا جے بابے دا ویند پیو جی. علامہ علامہ بزدوی علامہ شیخ الحنفیہ ابو الیسر محمد بن حسین بن عبد الکریم. دیکھ لو نام ہے پہ 13.5 نام ہوں نے جی، کلے کلے نام. اپنا نام کی علامہ بزدوی دا اپنا نام کی ابو الیسر محمد، او تو کنیت ہو نام کی ہے، والد صاحب دا نام، دادے دا نام، کلے کلے نام ہے. پر دادے دا نام عبد الکریم تے نصفی. تفقہ علیہ فقہ پڑھی ان پر رکن الائمہ عبد الکریم نے، کریم بن محمد جی جو مصنف ہیں طالبات الطلباء کے، طالبات الطلباء. بلے 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 بلے. ابو بکر محمد بن احمد سمرقندی صاحب تحفہ شیخ صاحب بدائے، انہاں بھی پڑھی ہے انہاں کو فقہ. اور ان کے بیٹے قاضی ابو المعالی احمد نے. اور کہا ہے عمر بن محمد نصفی نے کتاب القند میں کہ وکانا شیخا صحابنا بے ماوراء النہر، ماوراء النہر جن نے ساڈے بزرگ نے ساریاں دے شیخ علامہ بزدوی. وکانا امام الائمہ علی الاطلاق وکانا قاضی القضات بے سمرقند. بخارا وچ فوت ہوئے نے 493 وچ جی. واپس چلو جی انہاں آ گل آکھی جی. سمجھ آ گئی؟ ہن او شرح ویکھو. ادیت مال کراہت جی. وجہ استدلال یہ ہے کہ مطلق بولا ہے کس کو؟ کراہت کو. آیا نہیں؟ مال کراہت نہیں آکھیا، لہذا پس یہ شامل ہے کیڑی کراہت کو؟ تحریمیہ کو اور تنزیہیہ. ویکھو آئی نا گل جی.
ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੱਛੇ 2 ਕਰਾਹਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਨਾ ਮੁਤਲਕ ਬੋਲਿਆ, ਦੋਵਾਂ ਕਰਾਹਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਵੀਲ ਹੁੰਨਾ ਜਾਂ ਨਿਲ इरादा ਜਾਂ ਦੂਜੀ ਤੋਜੀ ਕਰਦੇ ਜੇ, ਜਾਂ ਮਨਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਮੁਮਾਸਲਤ ਫਿਲ किरात के नाय भी ओमे दी करात फिर करनी, या उसके तकरार करने से किस में जमात में भी एक बारी जमात नाल पढ़ी जा रही फिर दोबारा जमात कराई जी। सुनिया जी, ये भी तोजी है ये हदीस महमूल है इन्हां कम्मां ते भी वसवसे दी वजह तो, या मुमासलत फिल करात, या तकरार उसका किस तरह। जमात ये जड़ी अग सारी गल है ये साहब तजनीस की कलाम के ततिम्मा से है, ना कि मुअल्लिफ की कलाम है। हुण जी शुरू, मकरू है मुसल्ली के लिए 77 चीज़ें, 70 ते 7 ये 77 तकरीबन हैं, ला तहदीदन कमी बेशी हो सकती है, और ला तहदीदन बस ये ज़्यादा हैं इस अदद पर। बाकी यहाँ जो मुतलक है ना, युकराओ नहीं आखा, युकराओ, और मतन की आखे आंदे ने मुराद कराहत से वो है जो शामिल है किसको, इन्हां विच बाज़ मकरू तहरीमी ने ते बाज़ हाँ हुण ते राज खुल गया कि नहीं, हर जगह मुतलक मकरू तहरीमी नहीं हुंदा, बल्ला थी वे। नंबर 1 जी, तर्क करना वाजिब का या सुन्नत का आमादन नमाज विच, ते हुण नमाज की हो गई है मकरूह या कम विच मकरू हो गया जेड़ा वाजिब छड्या या की कीता है, या सुन्नत छड़ी है। कमाल है यार। सद्दारा बेहाजा शुरू किया इस मसले को इसके साथ कि तर्के वाजिब कर दिता, वो एक वाजिब रह गया, वो नहीं, वो तो निस्यान है। जी जान के वाजिब छड्या ते या जान के सुन्नत छड़ी ਇਹ ਮਕਰੂ ਜੇ ਉਹ ਭਲਾ ਹੋਵੇ। अच्छा इनके नाल क्यों शुरू किया है, इसलिए कि जब के बाद इसके मिसल अमर कुल्ली के हैं, इसलिए कि वास्ते उसके जो बाद आ रहा है इसके जेडे अगा कानून आ रहे हैं ना सारे, आ जड़ा मसला है उन सारियां वास्ते मिसल अमर कुल्ली के है, मुंतबिक है जुजियात कसीरा पर। जी असल है गल है जी कि एक कुल्ली बयान की वाजिब दा तर्क कीता सू या इहदे नाल की है मकरू हो गया। वाजिब दा तर्क मकरू तहरीमी ते सुन्नत दा तर्क ये भी तां पहलों गल कीती भी कोई कायदा कुलिया है अगा नमाज दे बारे विच जिन्नियां पिछे सुनता नहीं जे पढ़ियां ते वाजिब नहीं पढ़े पिछे पढ़े जे वो सारे इस कुलिये दे थल्ले दाखिल ने भी जेड़ा भी वाजिब छोड़ेगा की होवेगा मकरू ते जेड़ी भी सुन्नत छोड़ेगा ऐ मतलब जी तां बस आख्या कि बिले अन्ना इसलिए कि ये वास्ते उनके जो माँ बाद हैं इनके उनके लिए ए गल तरके वाजिब या तरके सुन्नत आमादानो एक ही है मिसल अमर कुल्ली के है कसीर जुजियात पर ये मुश्तमिल है। वो केड़ियाँ मिसाल देंदे ने जैसा कि इत्मीनान का तर्क अरकान में हदीस ना इत्मीनान अरकान सलाह साबित है कि कोई नहीं अने तर्क की तहत मकरू हो गई नमाज जी पटक पटक पड़ी है जी। और मुसाबकत इमाम की इमाम दे पीछे रहना है अगे निकल गया ते मकरू है अगे ना नहीं भी वखरा ही होगा तो गल वखरी भी अजी कम हो जाएगा भी ये मकरू है बावजह क्यों ये जड़े इमाम तो अगे लग गए इन्हें गल तोड़ दी ने बावजह उस शय के जो इस मुसाबकत इमाम में है केड़ी शय माँ का बयान मन तो मौसूला तो मैं तुम मसला नहीं समझा सके उस तो बाद मेन बयानिया होता है उस तो मुराद आए यानी वाईद यानी बिना करते हुए उस पर जो सही है इनमें और सोने दा फरमान सुनो अमा हमजा इस्तिफाम ते माँ नाफिया क्या है नहीं डरता तुम्हारा एक जब उठाता है अपना सर इमाम से पहले ये कि बना दे अल्लाह ताला उसका सर गधे का सर या बना दे अल्लाह ताला उसकी सूरत गधे की सूरत एडी वड्डी वईद जे इमाम तो अगे निकलने में इमाम तो एक ही सिखाया जा रहा है ताबेदारी करो जी की करो ताबेदारी करो
بلے بلے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے جی. اور ویکھو بھی اما یخشا احدکم یہ بدل ہے وعید سے بھی. وعید کیڑی ہے؟ اے حدیث ہے یا یہ خبر ہے مبتدا محذوف کی. او یا جالا نہیں ہے کہ او یا جالا، یہ احتمال ہے کہ راوی کو شک پڑ گیا بھی سرکار نے راسہ حمار کا لفظ یہ ارشاد فرمایا تھا یا فرمایا تھا او ان یجعل اللہ راسہ، یا فرمایا ان یجعل اللہ صورتہ صورت حمار. یا یہ احتمال ہے یا یہ دوسری روایت ہے یا یہ دونوں احتمال ہیں. سونے وہ بھی فرمایا تھے روایت یہ بھی فرمایا. توجہ ہوئے نکیو اور مثال دیندے نہیں. وہ پیچھے مثالاں چل رہی ہیں سن کیڑیاں اور ترک. اور جیسے مجاوزت اوزون یدین کی اوزونین سے جی نماز نیتن لگیا ایتھے لے گیا یہ بھی کی ہے مکروہ ہے. اور بنانا ہاتھوں کو من کے بین کے نیچے ایتھے ایتھوں تھلوں کر کے انج کر کے نیت لینی یہ بھی کی ہے مکروہ ہے. موڈیاں تو تھلے. اور ستر قدمین کا سجود میں آمادن کن کے لیے رجال کے لیے جان کے جراباں تے موزے نہیں گل بھی سجدے میں جا کے تے پچھلا کپڑا پکڑ کے پیراں تے دینا بھی پیر کجے رہن جی یہ کی ہے یہ مکروہ جی جی مطلب جراباں دے موزیاں دے خلاف ہو جاؤ یہ بھی او ستر القدمین فی السجود کی آمدن للرجال. اچھا جی اور ویکھو واقع مجاوزات الیدین الاذنین یعنی بغیر وگرنہ بائیں طور کے ہو ہاتھ کے نہیں تابع داری کرتے اس کے دونوں ہاتھ مگر اسی طرح تب کرات نے بس ارکاں وچ کو مسئلہ ہے ارکاں وچ مسئلہ ہے اتاں کرتا تو ہو جاندے نے جی کر کے تے ہن مکروہ نہیں ہے. او وجالہا تحت المن کے بین محض یہ کہا ہے کیڑا بھی موڈیاں تو تھلے اور نہیں کہا حزب المن کے بین موڈیاں دے برابر اس لیے کہ پہلے گزر گیا ہے کہ یہ بات بھی وارد ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فعل سے کیونکہ موڈیاں تک ہاتھ اٹھانے تے بقاعدہ حدیث موجود ہے پیچھے پڑھی جے اس واسطے موڈیاں کو تھلے اتھو کر کے نیتی سے تو ایک ہی اے مکروہ ہے جی. اچھا جی ان مثالاں دیندے نہیں جیسا کہ کھیلنا اس کا جیسا کہ کھیلنا اس کا اپنے کپڑے کے ساتھ اور اپنے بدن کے ساتھ ایک ہی ہے. ایک مثال دیندے نہیں سنا جی توجہ کریں جی اس لیے کہ یہ کھیلنا منافی ہے کس کے وہ خشوع جو کہ نماز کی روح ہے وہ خشوع جو کہ روح ہے نماز کے. بلے 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 توجہ نکیو لہذا پس ہوگا یہ کام بوجہ قول اللہ تبارک و تعالیٰ کے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قد افلح المؤمنون. تو کیڑا سپارہ شروع ہے تحقیق کامیاب ہو گئے کون مومنون. پہلی شان بیان کی تھی بھی وہ کون نے الذین هم فی صلاتہم خاشعون. پہلی صفت ہے کہ جو اپنی نماز میں کیا ہے خاشع ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان اور لقولہ قرآن جو دلیل دیتی اس مسئلے تے کنے دیتی ہن حدیث دی دلیل آن لگی وَلِقَوْلِهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کل تن پڑھایا سبق بے شک اللہ تبارک و تعالی نے ناپسند کیا ہے تمہارے لیے کھیلنے کو نماز میں اور رفس کو روزے میں. رفس مراد ہے بھی جماع دیاں گلاں کرنی ہیں جی بیوی نال چسکے لینے اور منع فرمائے اللہ تعالیٰ نے ناپسند کیا ہے تمہارے لیے ہنسنے کو قبرستان کے پاس میں قبراں کول کھلو کے بندہ ہسدا پیا ہوئے جی ان تیناں چیزاں نو اللہ تعالیٰ نے تواڈے کولوں
मां पसंद कीता ना पसंद कीता है। सुने ऐ शाबाश। अच्छा जी, वो आशा लगा लेकिन भी ये नहीं भी सिर्फ इंदे च इनकता है तो वो हदीस भी ठीक है जी जी। अच्छा जी, तवज्जो है। दूसरा, और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सरकार ने देखा एक रजुल को जो खेल रहा था अपनी दाढ़ी के साथ नमाज में। किहदे नाल खेडदा पिया? ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਬੇੜਾ ਕਰ ਕੇ ਦਾੜੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਛਿੜਵਾਉਂਦਾ ਵੀ ਸਹੀ ਛੇੜੋ ਵਿਖਵਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਫਿਰ ਨਮਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਕੰਮ ਤੇ ਲਾਈ ਰੱਖਾਂ ਜੀ। کہ سرکار نے دیکھا ہے کہ رجل کو جو کھیل رہا تھا اپنی داڑھی کے ساتھ نماز میں، فرمایا اگر خاشع ہوتا دل اس کا تو البتہ خاشع ہوتے اس کے جوارے بھی۔ اگر ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਖਸ਼ੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਖਲੋਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੋਂ ਕੁਰਕੁਰ ਹੁੰਦੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਉਹ ਹਾਲ ਹੀ, ਅੰਦਰ ਵੀ ਹਨੇਰੀ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਵੀ ਹਨੇਰੀ ਚੱਲੀ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਸ਼ਰਹ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ ਮਤਨ, ਫਿਰ ਸ਼ਰਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਵਿੱਚ ਲਫ਼ਜ਼ ਆ ਗਿਆ ਰਾਜੁਲੁਨ ਜਾਂ ਮਤਨ ਚ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਕਾ ਅਬ ਸੇ ਹੀ ਬੇਸੌਬਿਹੀ ਵ ਬਦਨ ਜੀ। ਅਬਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਅਬਸ ਕੀ ਸ਼ੈ ਹੈ। اور ابس عمل ہے، نہیں فائدہ اس میں اور نہ ہی کوئی حکمت اس کا تقاضا کرتی ہے۔ ہر کام کے جن وچ فائدہ کوئی نہیں ہے، کوئی حکمت میں کوئی تقاضا نہیں کرتی، اینو کی آندے نے ابس کہتے ہیں۔ اور مراد ابس سے یہاں فعل کرنا ہے اس کام کا جو نہیں ہے نماز کے، اس لیے کہ وہ نماز کے منافی ہے۔ تو نماز دے افعال پڑھے نہیں، میں نماز کی کرنا ہے، کچھ فعل نے تو کوئی زبان نال پڑھنا ہے، سارا کچھ پڑھ لیا جی۔ ان دے خلاف جو کچھ بھی کرنا وہ نماز دے منافی ہے جی۔ اچھا جی، ہن ویکھو بابیو، او لینا ینافل خشوع، اب بولو جا کہ کون دسیا لینا ہو کیڑی کتاب رکھی ہو سامنے آڑی میرے کولے ہیں؟ ایڈا موٹا لکھا تھا میں نظر نہیں آ رہے جی، کیڑے چکر چ ہیں؟ اس لیے کہ خشوع پتر ہے، ذرا خشوع سمجھا جی۔ خشوع کی ہوتا ہے؟ خشوع تیناں چیزاں دا نام ہے۔ خشوع حضور القلب کی، حضور القلب بھی اندروں نماز وال متوجہ رہے، میں نماز پڑھ رہا ہاں، اللہ دے سامنے کھلوتا ہاں تے میں کی کر رہا ہاں تے کتھے جا رہا ہاں۔ ان دا نام کی حضور القلب۔ تسکین الجوارح، کدی نک کھرک رہا کدی کن کھرک رہا، انج نہیں، اعضاء سارے سکون کرن۔ محافظت علی الارکان، انہوں پکا لو۔ کوئی بندہ پوچھنا جی خشوع کی ہوندا، تو خشوع تیناں چیزاں دا جامع، جتھے اور وضاحت آوے گی پئی آوے گی، جی ہن آئیے تے قابو کرو نا بھی کی خشوع تیناں چیزاں دا نام ہے، کیڑا؟ حضور القلب، تسکین الجوارح والمحافظت علی الارکان۔ اے خشوع ہے، اے خشوع ہے، خشوع ہے جی۔ مطلب ہے کہ خشوع کیڑی شے دا نام ہے جی۔ اچھا جی، او ویکھو، او فکانا مکروہن، فکانا جدوں نے کپڑے نال پردے نال کھیلیا، یعنی اے تحریماً بولو چا فادا و سید وغیرہ، اے تسی نا ایک ہفتہ پورا پابندی کرو کہ نماز وچ ہاتھ نہیں اٹھانا، کن تے کھرک ہوئی تے نہیں، نک تے ہوئی تے نہیں، داڑھی تے ہوئی تے نہیں اٹھانا بالکل۔ ہفتے بعد انشاءاللہ مضبوط ہو جاؤ گے، ہاتھ نہیں اٹھاؤ کرو گے۔ اے دا بیڑا غرق شیطان دا بھی نک تے کتے نا جی، وہ کن تے کر دینا، پھر تو کرو جی، وہ تو کتے سر تے کر دینا جی، پھر تو لگا رہے سے کام تے جی۔ اور بررفث فی الصیام کی، رفث فی الصیام، اے رفث فی الصیام کی ہے جزمی بات یہ ہے کہ مراد اس کے ساتھ جماع کا ذکر کرنا ہے عورتوں کے سامنے۔ ہن بیوی بیٹھی تو میں روزہ رکھے تو 12 بجے رات کیس چھیڑ براتی میں چس بڑی آئی ہے، اور بیماری ہن روزہ رکھے بس کرو، رات آوے گے تو پھر اگلا کیس کھولیا جی۔ اے مطلب ہے ذکر کرنا عورتوں کے سامنے کندہ، ہن عورتوں تو مراد یہ نہیں بھی محلے دی عورتیں سب بیوی اپنی یا اماں کو گل چھیڑ دینی، اماں ابے کو چس آئی سی کہ نہیں،
ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਛੇੜਨੀ ਗੱਲ ਜੇ ਭੈਣ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖ ਕੇ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਾਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹ ਕੋ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਅੱਛਾ ਜੀ, ਨਾ ਕਿ ਖੁਦ ਜਮਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਮਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ਾ ਹੀ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾਲੇ ਕਫਾਰਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਰਫਸ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਹੈ जमा ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ। अल्लाह इसको नापसंद करते हैं रोज़े की हालत में जी, इसलिए कि जमा तो रोज़े के लिए मुफसद है। वद्दाहक इंदल मकाबिर वारादा, ये भी एक रिवायत में आता है कब्रिस्तान में हंसना ये मूबिकात से है। पीछे हदीस आई सी ना कि हलाक करने वाली ये चीज़ें हैं, तो कब्रिस्तान में हंसना ये भी उन हलाक करने वाली चीज़ों से है। वो बोलो चाह, कब्रिस्तान में हंसना उन हलाक करने वाली चीज़ों से है, इसलिए कि कब्रिस्तान महल है नसीहत और इबरत का, ना कि हंसने का। सोने फरमाया कब्रिस्ताना दी ज़ियारत करा करो, ਤੁਹਾਨੂੰ आखरत याद दिलाणगे। हदीस है कब्रां दी ज़ियारत कराया करो, ਤੁਹਾਨੂੰ आखरत याद दिलाओ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆਗ ਜਾ ਕੇ ਹੋਰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਖੇੜੇ ਲਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਬਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੋਵੇ, इबरत हासिल। ਆਖਰਤ ਯਾਦ ਆਵੇ। ਤੇ ਇਹ ਮੂਬਿਕਾਤ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕਬਰਿਸਤਾਨ 'ਚ ਖਲੋ ਕੇ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, हंसना। ਹਾਏ ਮੇਰੀ ਤੌਬਾ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਵਿੱਚ ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਮੁਕਦਾ ਬੰਨੇ ਤੇ ਦੋ ਮੁੰਡੇ ਬੈਠੇ ਗੱਪਾਂ ਲਾ ਕੇ ਹੱਸਦੇ ਪੈਂਤੀ ਹੋਈ ਏ जी। ਓਹੋ। ਤੇ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੌਲੀ ਉਸਮਾਨ ਦੀ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਟਰੈਕਟਰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਲ ਹੀ ਟੇਪ ਹੀ ਚਲਦੀ ਤੇ ਇਹ ਹੱਸਣਾ ਹੋਰ ਕੀ ਹੱਸਣਾ। ਇਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਹੈ ਕੋ ਹਯਾ ਸ਼ਰਮ ਜੀ ਵੀ ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕੋਲੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸ਼ਾਇ ਮੇਰੀ ਤੌਬਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਵੱਲ ਅਬਸ ਉਹ ਸੁਣਿਆ ਜੀ, ਕਾਲਾ ਬਦਰੁद्दीन ਕੁਰਦਰੀ ਰਹਿਮਹੁੱਲਾ ਅਲ ਅਬਸ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਅਬਸ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸਫ। ਹੁਣ ਵੇਂਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਅਲ ਅਬਸ वो है कि जिसमें कोई शरी गरज ना हो, सफ़ा वो है कि जिसमें बिल्कुल ही कोई गरज ना हो, जिसमें बिल्कुल ही कोई गरज ना हो, कोई गरज ना हो। ਤੇ ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਮ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਆਖੀਦਾ, ਆਲਿਮ जी। आलिम, ਜਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰਬ ਕਾਇਮ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਆਖੀਦਾ, सारिब, ਤੇ ਜਿੰਦੇ ਨਾਲ ਸਫਾ ਕਾਇਮ ਹੋਵੇ साफी, ਸਫੀ ਵਾਜੇ ਜੇ ਕੀ सफ़ी, ਸਫੀ ਮੈਨੀ ਬੇਵਕੂਫ ਕੀ। बेवकूफ़। ਤੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਸ ਦੀ, ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਬੇਵਕੂਫਾਂ ਦੀ, ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਕੋਈ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਵਿਹਲੇ ਤੇ ਨਕੰਮੇ, ਬਲਕਿ ਉਲਟਾ ਗੁਨਾਹ ਕਬੀਰਾ ਜਿਹੜੇ ਕਰਤੂਤਾਂ ਚੰਦੀਆਂ। ਔਰ ਜੋਹਰਾ में है अबस वो काम है कि उसमें लज्जत, और वो काम के जिसमें लज्जत हो वो लाइब है, वो लाइब है। आगे चलो जी। और उल्ट पुल्ट करना, कंकरियों को थले जो सजदा करना है ना, उत्थे जान लगे हाथ पे फेरना जी। ये भी क्या है, मकरू है। वो पिछला बाब ना भूलो की शायद है, मकरू है। मगर सजदे के लिए एक मरतबा, भाई सजदा करना है तो तंग कर दिया ना, तो एक बारी सिर्फ ना है इंज पीछे को रह नहीं गया, केड़ा रह गया अगले सफ़ेद वाली 12 तो। अच्छा, वह इबारत सिहाए वो फ़ायदा देती है कि अबस और लाभ में तरादुफ है। ए लफ्ज़ है ना दो तीन, उन्होंने मतलब तुम लोगों दसी ने कि मतलब की है जी। अच्छा जी, अच्छा पेश ठीक ठीक है। और फेल व माल ऐसा में नफ़ाल सलाते, और करना उसका काला फिन नहाया वल इनाया और फतुल कदीर के महाज मकरू है खेलना नमाज में, जब के ना बुलाए हाजत उसकी तरफ। बस अगर बुलाए हाजत तो नहीं मकरू उसके साथ किमें, जैसा कि साफ करना पसीना अपने मुंह से। सुने बे चेहरे ते पसीना है तो थल्ले पे आउंदा ते मुंह च पैंदा तो नमकीन जिहा हुंदा तंग करदा है। इस देखो इंज करके नहीं, एक बार कर दिता जी। या मट्टी इंदा लीदा, या सजदा करके उठा तो मत्थे तो कोई मट्टी लग गई है तो वो थोड़ा तंग भी कर दी, या कोई निक्का जिहा गीटा भी चुभ गया तो उठा तो हुण वो इधर वेखो हुण भी इंज करके साफ किया सो है अबस है की है खेलिया है।
ਲੇਕਿਨ ਵੀ ਚੂੰਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਹੁਣ ਮਕਰੂ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖੋ ਨਾ ਜੀ, ਇੱਧਰ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਪਸੀਨਾ ਪੂੰਝਣਾ ਹੈ ਅਬਸ, ਇਹ ਖੇਲਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਮੱਟੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੈ? ਆਂਦੇ ਨਹੀਂ ਪਏ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਵੀ ਉਹ ਤੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ करे, नमाज मकरू हो जाए दी। बल्ला थी वे। हुण वापस चलो। और उल्ट पुलट करना कंकरियों को, जिथे सजदा करना है ना उत्थे जान लगा मौलवी जिहड़ा है ना अपना हारस उत्ते थले हथ फेरी आउंदा है जी, भी मत्था जिहड़ा है ना गड़बड़ ना हो जाए जी। मगर सजदे के लिए एक मर्तबा भी अगर सजदे वाली जगहों में कंकरियाँ तंग करती हैं, सिर्फ एक बारी हाथ नाल इंज करने की इजाज़त है, चोखा नहीं। और तवज्जो करो भाई, फरमाया हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रदी अल्लाह ताला अन्हु ने सवाल किया, मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से कंकरियों के हटाने और मसा हटाने से, बस फरमाया का हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक मरतबा की, एक मरतबा इको बारी हटा। अगली हदीस सुनो पुत्र, अखराजो अहमद इब्न अबी शैबा व इब्न खुज़ैमा। और अलबत्ता ये कि रुक जाए तू किससे? हटाने से, सजदे वाली जगह से, कंकरियां हटाने से। ये काम तू ना करे, नमाज ध्यान ना रहो, एक काम ना करना, रुक जाना। काम किन्ना को सिर्फ देखो तो एक बारी इंज, फिर मैं एक बारी इजाजत है, फिर मैं एक बारी भी तू ना करे, एक बारी भी तू ना करे। एक पासे इस ना करने होते जो कुछ लभना है वो बेहतर है तेरे लिए 100 ऊँटनियों से, स्याह आँखों वाली से। 100 ऊँटनियाँ ओ तलो शरह आ रही है। ओ सूदुल हदका ओ किनाया है अनिल एज़ा में व गिलाइल केया में। 100 ऊँटनियाँ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਕੀਮਤ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋਣ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੌਲਵੀ ਜੀ ਇੱਧਰ ਵੇਖੋ, ਆ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੰਜ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾ ਕਰਨੇ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਫਾਇਦਾ। ਫਰਮਾਇਆ ਆ ਇੱਥੇ ਫਾਇਦਾ ਚੋਖਾ ਹੈ ਤੇ 100 ਊਠਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੌਲਵੀ ਜੀ ਕੰਮ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੈ ਕਿ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਸਜਦੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਥੱਲੇ ਇੰਜ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਫੇਰਨਾ। ਇਸ ਨਾ ਫੇਰਨ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਸਵਾਬ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ 100 ਊਠਨੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਲੱਭ ਜਾਣ। ਕੀਮਤੀ ਊਠਨੀ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਇਸ ਵਕਤ 25-30 ਲੱਖ ਦੀ ਏ, ਜਿਹੜੀ ਸਹੀ ਊਠਨੀ ਹੈ ਜੀ, ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ 20 ਲੱਖ ਤੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਜੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦੋ ਕਿੰਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਮਾਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੀਨ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਸਮਝੋ। ਇਹ ਕੰਮ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਹੈ ਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ। ਵੀ 100 ਊਠਨੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਸੂਦੁਲ ਹਦਕ ਸਿਆਹ ਅੱਖਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੰਜ ਕਰਨਾ ਥੱਲੇ ਸਜਦੇ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਨਾ ਕਰ ਤੂੰ ਸੋਹਣਿਆ। ਫਰਮਾਇਆ ਜਾਬਿਰ ਨੂੰ, ਫਰਮਾਇਆ ਨਾ ਕਰ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਬਿਹਤਰ ਹੀ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮਸਲੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ 100 ਊਂਠ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੈ ਵੀ ਨਮਾਜ਼ 'ਚ ਥੱਲੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਫੇਰੀਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਆਣਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਤੇ ਫਾਇਦੇ ਵਾਲਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ 100 ਊਂਠ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਸਲਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਮੀਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਦੀਨ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ। ਤੋ ਵੇਖੋ ਸੁਣਿਆ ਜੀ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੀ ਨੇ 100 ਊਂਟਨੀਆਂ ਉਹ ਮੋਟੀਆਂ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਕੀਮਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਆਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਸੋਹਣਾ। ਫਰਮਾਇਆ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਖੈਰ। ਖੈਰ ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ? ਇਸਮ ਤਫਜ਼ੀਲ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ ਨਾ ਪੁੱਤਰ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋ ਖਾਨੇ 'ਚ ਬੜੇ ਤਾਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਰਜ਼ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਉਹ ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਵਕਲਬੁਲ ਹਸਾ ਇਹ ਬਿਲਕਸਰ ਹੈ। ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਹਸਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਅਲਿਫ ਮਕਸੂਰਾ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਬਿਲਕਸਰ ਜਮਾ ਹਸਾਤ। ਇਹ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਕੰਕਰ, ਹਿਜਾਰਾ ਸਿਗਾਰ, ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਕੰਕਰ। इल्ला लिस्सुजूद, यानी ताकि कुदरत पाए बंदा सुजूद ताम से। बहरहाल जब नामुमकिन हो उसको बिल्कुल सजदा
ਵੀ ਉਹ ਵੱਟੇ ਇੱਕ ਦੋ ਪੈ ਨੇ ਥੱਲੇ ਸਿਰ ਟਿਕਦਾ ਹੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਵਾਜਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ। حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہن دوسری حدیث سنیا جے، حضرت ابو ذر کو بھی روایت ہے۔ حضرت ابو ذر فرماندے نے، اے مسند امام محمد دا حوالہ ہے، ابن خزیمہ طحاوی شریف شرح مشکل الاسار میں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے، میں سوال کیتا سونیا کولوں ہر شے دے بارے وچ، جی میں ہر شے پوچھی سونیا کولوں، حتیٰ کہ سوال کیا میں نے سرکار سے مسح الحصا سے کہ کنکریاں ہاتھ نال ہٹا سکی دیاں نے کہ نہیں جی؟ سونیا فرمایا واحدتاً، ایک مرتبہ، یا دا یا چھوڑ دے، یا چھوڑ دے۔ یہ جڑی حدیث ہے نا یہ پوری سناندے نے، اتنے تو مختصر سی نا۔ علامہ قردری نے فرمایا اے جڑی حضرت ابو ذر نے گل پوچھی سی اس وچ حدیث ہے بڑی، اندر سجا مکفہ جملے نے سنیا جے کہ او اے جملہ سنو جی، سالا ابو ذر خیر البشر، سالا ابو ذر خیر البشر عن تسویت الحجر۔ بھی حضرت ابو ذر نے خیر البشر کولوں، کون؟ سونے کولوں کنکریاں ہٹانے دے بارے چ مسئلہ پوچھا، آئے نہ رے سالا ابو ذر خیر عن تسویت الحجر، سونیا کو جواب دیتا فقالا یا ابا ذر مرتن و الا فذر، فذر میں نے چھوڑ دے جی اے شابہ سے بھی انج کر کے جلنا جی پچھو لوکاں بنا دیتا جی غایت البیان۔ فما یروا یا ابا ذر مرتن و الا فذر، یہ روایت بالمان ہے، مگر جڑی وہ پیچھے مسئلہ سے نا حدیث دا تو سونے فرمایا واحدتن او دا، او دا تے وادا یادا تے وازرا یازارا تو مانا ایک کے چھوڑنا، تو پھر روایت بالمان کر دیتی نے جی۔ سنیں گل؟ اچھا جی، والا ان تم سے کا انہا، اور رک جائے، یہ دلالت کرتا ہے اس بات پر کہ اے ترک اولائے کندہ، تصریح کی اسی کے ساتھ کس میں؟ فرمایا بحر الریق میں، اس لیے کہ ممکن ہے اس کو برابری کرنی شروع سے پہلے، ایک کام نماز پڑھن تو پہلے کر لوے نا، پہلے ہاتھ پھیر لوے نا، پس ہوگا کوتاہی کرنے والا مصلی خود اس کام کے ترک میں، اس کام کے ہاں سود الحد، یہ کنایا ہے کس سے؟ اور بڑی قیمت سے، فروجی کی شے او ہے او، مکروہ ہے اپنی پیشانی کا صاف کرنا مٹی وغیرہ کی مثل سے، یا گھاس کا کوئی تنکا یا پسینہ جی، اور جس نے کہا تھے نماز پڑھی ہے کوئی تیلا شیلا لگ جاندہ ہے بے فی خلالہا، نماز دے وچ انہوں پونجنا کیے مکروہ الا لحاجت، مگر حاجت کے لیے جو بلائے اس کی طرف تنگی ہو رہی ہے جی، تو ویسے کیے مکروہ۔ سنا جی، بس اگر بلائے اس کی طرف حاجت مئی طور کے نقصان دے اس کو یا مشغول کرے اس کو خشوع سے، تو ہون اس نو صاف کرنا نہیں مکروہ۔ اور بہرحال سلام کے بعد جل سلام پھیر لیا ہن پیشانی صاف کرنی، فلا یکرہ، ہن مکروہ نہیں۔ دلیل سنو، باوجہ اس حدیث کے جو روایت کی ابن سنی نے اپنی کتاب عمل یوم واللیلہ، ایک امام نسائی دی عمل یوم واللیلہ، وہ وکھری نہیں ہے گی، وہ امام نسائی دی جڑی 6 جلداں والی بڑی کتاب ہے نا السنن الکبریٰ، اون دے وچوں لگی ہے، اون دے وچوں کڈ کے اون دا ترجمہ کر دیتا نے جی، تے او بھی عمل یوم واللیلہ ہے۔ ابن سنی دی باقاعدہ اپنی وکھری کتاب ہی اسے موضوع تے کس تے عمل الیوم واللیلہ بابا جی ہے نا، ہاں تے او جڑا نا اون دے وچ میں صبح دن رات دے معمولات، یہ وہ کتاباں نے جڑیاں آپ بھی پڑھنیاں تے لوکاں نوں بھی سمجھانیاں۔ اور بہرحال بعد سلام کے پس نہیں مکروہ بوجہ اس حدیث کے کہ روایت کیا ابن سنی نے اپنی کتاب میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب پوری فرما لیتے اپنی نماز تو سرکار پونجتے اپنی پیشانی مبارک کو اپنے دائیں ہاتھ کے ساتھ،
ਇਹ ਵੇਖੋ ਦੋ ਬਿਲਾ ਤਸ਼ਬੀਹ ਇੰਜ ਪੂੰਜਿਆ ਇੰਜ ਬਿਲਾ ਉਂਝ ਉਮੂਮਨ ਬਿਉਰਫ ਜਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਉਮੂਮਨ ਕਰੀਦਾ ਵੀ ਸੋਹਣੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਾਨੀ ਪੂੰਝਦੇ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਥੱਲੇ ਸੀ ਨਾ ਅਜੇ ਆ ਕੋਣੀ ਸਨ ਅਜੇ ਆਏ ਕੱਚੀ ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਸੋਹਣੇ ਵੀ ਪਿਛਾਨੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਸਨ और सरकार फिर पढ़ते थे। हुण ए नमाज बाद ए वजीफा भी आ गए, पिछे वजीफे आए सन, ए कौन सी आया पिछे, ए वजीफा नवा आया जे। सरकार पढ़ते अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहुर रहमानुर रहीम अल्लाहुम्मा अज़हिब बाबिफाल अल्लाहुम्मा अज़हिब अन्निल हम्मा वल हुज़ना। ए भी दुआ होई ना फर्जां तो बाद कि ना होई। ਜਦੋਂ ਸੋਹਣੋਂ ਨਮਾਜ਼ ਤੋਂ ਫਾਰਗ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਜੀ ਆਪਣੀ ਪਿਸ਼ਾਨੀ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਥ ਫੇਰਦੇ ਸਨ ਜੀ। ਇਜ਼ਾ ਕਦਾ ਸਲਾਤਹੂ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਤਵੱਜੋ। قال المحقق ابن امیر حاج حاصل اس مسئلے کا 4 وجہوں پر ہے۔ حاصل اس مسئلے کا 4 وجہوں پر کیڑا آ جڑا مٹی صاف کرنی۔ توجہ جی، نمبر 1 یہ کہ صاف کرے اپنی پیشانی کو پسینے سے یا مٹی سے، کس کے بعد؟ بس یہ تو مستحب ہے اس لیے کہ وہ جنا نکل گیا کس سے، اور اس میں ازالہ بھی ہے ادا کا اپنے آپ سے، اپنے ازالہ بھی لہذا کم مستحب ہے کہ متھے تو مٹی صاف کرے جی۔ احد۔ نمبر 2 ثانی یہ کہ صاف کرے فراغت کے بعد نماز کے اعمال سے سلام سے پہلے، قدر تشہد تو بعد تے سلام تو پہلا متھا پونجے۔ یہ کیسا ہے؟ کیسا ہے؟ دھیان کریں جی۔ فرمایا بدائے میں لا باس بھی بالاجماع، کوئی حرج نہیں، اس لیے کہ اگر ختم کر دے نماز اس حالت میں تو لا یکراہ کہ مکروہ ہے۔ کنی واری پڑھ چکے جی، قادے تو بعد نماز پوری ہو جاندی۔ پس البتہ یہ کہ نہ مکروہ ہو داخل کرنا کس کا، یہ بطری کیا لفظ اے صرف انجی کیتا ہے نا، لیکن قدر تشہد تو بعد بلا باس، یہ نہیں کہ مستحب ہے لیکن مکروہ نہیں، لا باس، کیونکہ سنت تو ہی بنی بھی فارغ ہو کے تے انج کر کے۔ ثالث یہ ہے کہ صاف کرے بعد اس کے کہ اٹھایا اپنا سر کس سے، پہلا اس سے کہ بیٹھے قاعدہ کرے کتنا، ہون کی میں فرمایا امام سرخسی رحمہ اللہ نے، سرخسی لا بأسا بھی حرج کوئی نہیں، علامہ حلوانی فرماتے ہیں اس میں کتاب کے کتب کے الفاظ مختلف ہیں، بڑیاں کتابوں کے الفاظ مختلف نے، بعض کتابوں میں ہے اکراہ ذالکا کہ میں اس کو ناپسند کرتا ہوں، اور بعض میں ہے لا اکراہ ذالکا، اور ہر ایک کے لیے دلیل ہے سنت سے۔ چوتھی صورت یہ ہے کہ صاف کرے کتھے، نماز کے خلال میں، بے آخری سجدے تو پہلا، آخری سجدے تو پہلا۔ ظاہر الروایہ جیسا کہ خطوفہ میں ہے انہو یکرہ ہو، یہ صحیح ہے اور یہی صحیح ہے، اور جے کر تکلیف نہیں دیندہ تا تے بچ صاف کرنا پیشانی کی ہے مکروہ ہے، تکلیف دے وے تو پھر اجازت ہے، پھر مکروہ نہیں۔ سن لے اے مسئلہ آ گیا۔